سینئر ممبر سینئر کامریڈ میرے استاد خواجہ حسن صاحب کو کہ وہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کرے. خواجہ حسن صاحب. آج تو موقع ملا تو کھاک کے رسا نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اشعار کے ساتھ دوستوں اجازت چاہوں گا. خطاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا. خطاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستیاں اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا. اکثر جب میں NSF کا صدر تھا یہ شعر اکثر میں پڑھا کرتا تھا. سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو. سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو. جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا. سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے طیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا. کشمیر جنت نظیر، صوفیوں درویشوں قلندروں کا مسکن، شہاب الدین جیسے بہادروں کا مدفن، مقبول بٹ شہید جیسے عظیم شہداء کا مسکن، پروتوں کی چٹانوں جیسے مضبوط، نیلگوں فضاؤں جیسے شفاف. کشمیری جبڑ کے شکنجوں میں کسا ہوا دیس، 1 کروڑ 20 لاکھ کشمیریوں کا دیس. آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے اپنے عظیم قائد مقبول بٹ شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. انہوں نے قربانی دی، ریاست جموں کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کے لیے دی. آج جب ہم یہاں اکٹھے ہوئے تو ہمیں سوچنا یہ ہوگا. ہم یہاں اکٹھے اس لیے نہیں ہوئے کہ آئے تقریر کی چلے گئے، لیکن ہمیں سوچنا یہ ہوگا کہ مقبول بٹ شہید کا وہ دن جب 1984 سے جو ہم مناتے آئے رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ آج ریاست جموں کشمیر کے اندر مقبول بٹ شہید کا دن، آج مقبول بٹ شہید کی فوٹو پاکستان پیپلز پارٹی بھی اٹھا رہی ہے. ہمیں ان تمام اسباب کا بغور تجزیہ کرنا ہوگا، مطالعہ کرنا ہوگا، اور یہ نہ ہو کہ کہیں شہر کی وہ بات صاف اور سچی ثابت ہو جائے کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. مقبول بٹ شہید کے پیروکار خالصتاً ہم ہیں، اور اس کی اجازت قطعاً کسی کو نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈوں کے ساتھ مقبول بٹ شہید کی فوٹو لگائے. نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ایک روایتی جماعت ہے، سماج کے ان لوگوں کی جماعت ہے جو عرصہ دراز سے سماج کے لوگوں کے حقوق لوٹتے اور غصب کرتے ہوئے آئے ہیں، جو ہمیشہ سے حکمرانی کرتے آئے ہیں، لیکن عوام کو انہوں نے کبھی کوئی نہیں دیا. آج ہم کو یہ دیکھنا ہوگا، یہ بغور مطالعہ کرنا ہوگا کہ مقبول بٹ شہید کا نعرہ پاکستان ISI کا کشمیر سینٹر بھی لگاتا ہے. لیکن اگر ہم خاموش رہیں گے، بعض احباب نے یہ کہا کہ مقبول بٹ شہید کا نام لیتے ہیں، پیروکار ہیں، اکٹھے نہیں ہوتے. تو بات یہ ہے، پیروکار اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، لیکن ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے جو اعلیٰ کار ہیں، انہوں نے اب مسجدیں کھولنی شروع کر دی ہوئی ہیں. اور ہمیں اس بات کی ہمیں قطعاً ان لوگوں کو اجازت نہیں دینی ہوگی کہ مقبول بٹ شہید کے نام پر وہ جو ہے سیاست کریں. جان دینا تو قبیلے کی روایت ہے ہماری، جان دینا تو قبیلے کی روایت ہے ہماری. یہ سرخ لباسی ہمیں ورثے میں ملی ہے، ہمارا ورثہ ہے مقبول بٹ. اگر آج کوئی شخص کہے، کوئی بھی شخص ہو، اگر وہ یہ کہے گا کہ مقبول بٹ ان کا لیڈر ہے، ان کا قائد ہے، ہم قطعاً
किसी भी ऐसे शख्स को, किसी भी ऐसी एजेंसी को इजाजत नहीं देंगे। 1984 के वो दिन हमें याद है जब हमें कोटली के मकामात के अंदर हमारे छातियों के ऊपर नहीं, हमारी कमर के ऊपर जब ISI के लोग आकर चुनिया मारते थे। मुजफ्फराबाद के अंदर भी हमें वो मकामात याद है, वो वाक़यात याद है। और आज हमारी उम्र 50 साल है, कल हम 20 साल के नौजवान थे और आने वाले दिन में 70 साल के मरे, 60 साल के मरे। रियासत जम्मू कश्मीर की आजादी, खुद मुख्तारी, खुशहाली की बात करते रहेंगे। कश्मीर के अंदर हो या कश्मीर के बाहर हो, हम करते रहेंगे। आज हमें यह भी देखना होगा दोस्तों कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर ISI की अहमदाद पर जो मजहबी जंग शुरू हुई, उसका हमें मिला क्या? उसका हमें मिला क्या? हमें उसका हल बताया जाए। 87 में ISI ने असला थमाया कश्मीरियों के हाथ में। हम सिर्फ ISI की बात नहीं करते, हम रा को भी उसी तरह रगड़ते हैं, और रगड़ना हमारा हक है और हम अपना हक लेना और बोलना जानते हैं। आज हमें बताया जाए रियासत जम्मू कश्मीर की हमें आजादी क्या मिली। हमें बाद लोग कहते हैं रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है, वैली के अंदर खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लगा बहुत पॉपुलर हुआ। दोस्तों, ये हमारी खुशफहमी है। ये वतन हमारा है, ये वतन हमारा है, ये वतन हमारा है। इस पे हुकूमत हम करेंगे, इसकी खातिर हम लड़ेंगे, इसकी खातिर हम लड़ेंगे, इसका फैसला हम करेंगे। दोस्तों, ये हमारी खुशफहमी है। आज भी अगर आप वीडियो उठाकर देखें, मैं इस बात से कतई इख्तिलाफ नहीं करता। रियासत जम्मू कश्मीर के वैली के जो वासी हैं वो तरसे हुए वासी हैं, 10 के वासी हैं, ये 10 के वासी हैं। ऐ लोगों, रूह प्यासी हमें विरसे में मिली है। दुख दर्द से सदियों का ताल्लुक है हमारा। आंखों की उदासी हमें विरसे में मिली है, हमारा विरसा है। 1586 से हम गुलाम हैं और रियासत जम्मू कश्मीर के वैली के लोग गुलामी की जिंदगी मुकम्मल जो है ना जंजीरों में जकड़े हुए हैं। उनकी आजादी के लिए चीखना अपनी जगह बजाय सलाम पेश करते हैं। लेकिन आज 2015 है, कश्मीरी ज़ोमा को सोचना होगा। आज रियासत जम्मू कश्मीर की आजादी मजहबी हवाले से लेनी है तो आप पाकिस्तान और सऊदीया के पास चले जाएं। हम कश्मीर की आजादी आज समझते हैं मजहबी हवाले से नहीं मिल सकती, क्योंकि दुनिया के नए ट्रेंड्स हैं और अगेंस्ट टेरर के नाम पर आलमी साम्राज्य जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है मजलूम और मासूम इंसानों का कत्लेआम कर रहा है। आज हमको देखना होगा आलमी साम्राज्य जो दहशतगर्दी की लहर अपने ब्लैक कैट के जरिए पूरी दुनिया में फैला रहा है, वो कहाँ जा रही है। ये देखा जाए, आज से 10 साल कबल सीरिया के अंदर कोई मजहबी जमातें नहीं थी, लेकिन अब वहाँ पर ISIL को खड़ा किया गया। आज देखा जाए तो अफगानिस्तान के अंदर कल इन लोगों ने ISI की इमदाद पर वो जो स्टिंगर मिसाइल भेजे, तालिबान बनाए, अपने जादी भाई बनाए, आज उनका कत्लेआम किया जा रहा है। ये तमाम अहबाब, इन बातों को गौर से देखना होगा और स्पेशली मकबूजा कश्मीर के लोगों को अब तो कम से कम जो है ये गौर जरूर करना होगा कि हमारी जदोजहद कहीं मजहबी और उस पाकिस्तान की ISI के इंटरेस्ट में न चली जाए। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि आज आलमी दुनिया के अंदर कश्मीर के नाम पर बहुत कॉन्फ्रेंसें होती हैं। थोड़ा सा टाइम लूंगा लेकिन बोलना मेरे जरूरी है। कश्मीर के अंदर कश्मीर के नाम पर बहुत कॉन्फ्रेंसें होती हैं। कोई शख्स ये नहीं बोलता कि ये कॉन्फ्रेंसें क्या ड्रामा है। लोगों को इल्म होना चाहिए, हम दयार में रहते हैं, अपने हाथों से अपने पाँव से खड़े होकर मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं। हम अगर ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा? कोई बंदा नहीं बोलेगा। यहाँ सोसाइटी के यहाँ बहुत से लोग आकर बैठे, लाखों करोड़ों लोग बैठे हुए हैं, वो कतई नहीं बोलेंगे। ये बातें आपको लोगों को बतानी होगी। कश्मीर के नाम पर कॉन्फ्रेंसें होती हैं। अगर आदमी को इल्म हो, हमें स्विट्जरलैंड के अंदर कॉन्फ्रेंसें होती हैं, वहां पर ISI और राज स्पॉन्सर्ड टेबल लगे होते हैं। एक साइड पे ISI का टेबल होता है, एक साइड रा का टेबल होता है। जो ISI वाला टेबल होता है उसने ऑलवेज क्रिटिक करनी होती है श्रीनगर के ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर।
اور جو راہ کا ٹیبل لگا ہوتا ہے اس نے عالم پاکستان کے اوپر جو ہے نا کرٹک کرنی ہے، کیونکہ ISI والے کو ISI پیسہ دیتی ہے، راہ والے کو راہ والے پیسے دیتے ہیں۔ ہمیں بتایا جائے ہم کیسے ان لوگوں کے ساتھ مل کر آزادی کی کٹھی بات کریں، ہمیں بتایا جائے ہم کیسے ان لوگوں کے ساتھ مقبول بٹ شہید کی کٹھی بات کریں۔ ہم تو یہ سچی بات ہے بچپن سے زمانے طالب علمی سے کرتے آئے، ہمارے والدین بھی ہمارے خلاف تھے، ہمارے بھائی بھی تھے، ہمیں کہتے تھے یہ پاگل ہے۔ ہاں ہم پاگل ہیں، ہم اس سماج میں پیدا ہوئے، غلطی سے پیدا ہوئے، ہمیں اس سماج کے اندر نہ ہماری نہیں دیکھی جاتی، ہمیں اس سماج کے اندر ظلم و جبر نہیں دیکھا جاتا، ہم ایجنٹی نہیں کر سکتے، کاسالیسی نہیں کر سکتے، ہم کاسالیسی نہیں کر سکتے، ہم سردار کو سردار نہیں کہہ سکتے، بڑے راجپوت کو راجپوت نہیں کہہ سکتے، ہم برادریزم کے تعصب سے بالاتر ہیں۔ ہم کہتے ہیں سماج کے اندر جو انسان پیدا ہوا ہے، جو فرد پیدا ہوا ہے وہ ایک ہے، اور انسانوں کے اندر کوئی جو ہے یہ جو ناہمواریاں نہیں ہونی چاہیے۔ دوستو اس بنیاد پر ہمیں سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، ہمیں کہ لوگوں کی یہ باتیں دیکھ کر ڈر کر پیچھے نہیں مڑ جانا ہوگا کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں مقبول بٹ شہید کی بچیاں کٹے کیوں نہیں مناتے؟ ہم نہیں مناتے، پسند نہیں کرتے، ہمارے خون کے اندر شامل ہے، بے ایمانی ہم نہیں کر سکتے۔ ہم ٹھیک ہے جو لوگ کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرتے ہیں، کم از کم ہمارا ہاتھ کسی کے خون سے نہیں جو ہے نا وہ رنگا ہوگا۔ اس کے علاوہ دوستو ہم یہاں پر ہیں، اب ہمارا کردار کیا بنتا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، ہمارا کردار کیا بنتا ہے۔ یہاں میں صرف مثال دیتا ہوں برمنگھم کی، 3 لاکھ کشمیری یہاں پر رہتے ہیں، مگر جب کبھی کوئی بات کرو کسی کے ساتھ آزادی نہیں کی آنے کی، کہتے ہیں بڑا کام پہ یہ رہا، کام دا بڑا میں کم تو اجازت نہیں مل سکی۔ میں مقبول بٹ شہید کی رمیز کے حوالے سے بھی گفتگو سنتا ہوں، آج چی گویرا کا بھی فوٹو لگایا ہے، جان بوجھ کر لگایا ہے، جان بوجھ کر لگایا چی گویرا کا بھی فوٹو۔ کشمیر سے جان بوجھ کر لگایا ہے، چی گویرا جو ہے ہم اس کو عالمی انقلاب کا سمبل سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی انقلاب آزادی کی بات ہوتی ہے چی گویرا مقبول بٹ اور ایسے ہزاروں لاکھوں قائدین کی بنیاد پر ہوتی ہے، لیکن اسی لگایا آج ریونج کی بات ہوتی ہے۔ آپ کو علم ہے چی گویرا کی ریونج کس طرح حاصل کی؟ جب اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، جب اس کو عالمی سامراج عالمی دہشت گرد امریکہ نے بولیویا جب دبلا دیا، تو کس طرح فیڈرل کاسٹرو نے اپنی بولیوین اور کیوبن نیشن کو لا کر سی کے سمندر کے کنارے کھڑا کیا، لاکھوں کروڑوں لوگ اکٹھے ہوئے اپنے قائد کے لیے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہم جائیں، ہمیں جو ہے مقبول بٹ شہید کی رمیز کے لیے ایک وکالت نامہ درکار ہوگا، مقبول بٹ شہید کی رمیز وکالت نامے کی بنیاد پر ملے گی، مقبول بٹ شہید کی رمیز ہمیں ملے گی اگر ہم ساری کی ساری کشمیری قوم کو یہ بغاوت کرنے میں جو ہے یہ بغاوت کروا لیں گے کہ ہم بحیثیت قوم ایک قوم ہے۔ آج آپ فلسطینیوں کو دیکھیں، فلسطین کا کوئی ایشو ہوتا ہے، فلسطینی سارے ایسے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کردوں کا ایشو دیکھیں، کرد چھوٹا بڑا جو بھی ہو، کرد ایسے اکٹھے ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا مقبول بٹ شہید کی رمیز حاصل کی۔ آج بڑے لوگ دعوے دار بھی بنتے ہیں، چیمپئن بھی بنتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں آپ کے پاس بڑے وسائل تھے؟ میں پوچھتا ہوں خواجہ حسن محمود نیشنل عوامی پارٹی کے پلیٹ فارم سے، آپ لوگوں کے پاس وسائل تھے، لاکھوں وسائل آپ نے ISI سے لیے، آپ کو لاکھوں وسائل ملے، آپ نے گنز دی، سارا کچھ دیا۔ اس وقت مقبول بٹ شہید کا کیس جو ہے نا وہ پلیٹ کیوں نہیں کیا انڈین سپریم کورٹ کے اندر، انڈین کورٹ کے اندر؟ آج کا ضرورت پیش آئی۔ تو دوستو ہمیں ان تمام باتوں کو بغور دیکھنا ہوگا، ان کا مطالعہ کرنا ہوگا اور اپنی حکمت عملی بلڈ اپ کرنی ہوگی۔ یہ میں میری کوئی بات بری لگی ہو معذرت کے ساتھ، لیکن خون کے اندر جوش ہی ایسا ہے، بولنا پڑتا ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں صاحب کا تم نے غلط کیا، صاحب کا غلط کیا، اس کی معافی ہے، قبول کر لو، ہم سے اسٹریٹجی بنانے میں غلطی ہوئی، آؤ پہل کرو،
پہل کرو آؤ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ہاتھی لڑتی ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ہاتھی لڑتی ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ہاتھی لڑتی ہے تیز ہو جدوجہد ہم یہ کہتے ہیں صاحب کا غلطی ہوگی چلو کوئی بات نہیں صبح کا بولا شام کو گھر واپس آ جائے اسے بولا نہیں کہتے مان لیتے ہیں آپ سے غلطی ہوئی آپ بھی بڑا دیر کر لیں کہ ہماری حکمت عملی درست نہ تھی آگے کا سوچتے ہیں مستقبل کا سوچتے ہیں مستقبل میں پلان کرتے ہیں شوکت مقبول بٹ صاحب اپنی پارٹی میں بھی رہ سکتے تھے کوئی پرابلم نہیں تھی انہوں آئے کاز کے لیے اکٹھے ہوئے حوصلہ افزائی ہوئی ہر طرف ایک لہر سی پھیل گئی دوست احباب سوچنے پر مشہور ہو گئے کہ NLC اتنا بڑا قدم کیا ہم یہ نہیں کہتے ہماری پارٹی میں آؤ قتل یہ نہیں کہتے لیکن آؤ حلفاً ایماناً جو ہے آؤ ہمارے ساتھ اگر بیٹھو کہو صاحب کا جو ہم نے غلطیاں کی آئندہ نہ دہرائیں گے لیکن آئندہ کے لیے کچھ کریں مگر یہ نہ مانیں گے کہ ریلی کے اندر جو ہے اسلحے کی آگ کو لے کے جائے اور مظفر آباد خاموش بیٹھا ہو مظفر آباد کے اندر اگر حکومتی ایوان جو ہے عوام کا استحصال کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ برابر کے برابر شریک ہوں گے ان کے خلاف ببانگ دل آواز بلند کریں گے اس طرح کی کوئی حکمت عملی بنائی یہ مقبول بٹ شہید کی برسی یہ جو ہے ہمیں یہ پیغام دینا چاہیے ہمیں قتل کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے یہ جو لوگ ہم پر کرتے کرتے ہیں یہ لوگ تو عام لوگ ہیں سوئے ہوئے لوگ ہیں ان کے پیچھے ہم نے چلنا شروع کر دیا تو پھر ہم خود بھی سو جائیں گے دوستو اگر ان کے پیچھے چلیں ان کے قد بڑے بڑے ہوں گے ظرف ان کا چھوٹا ہے قومی ظرف ان کا چھوٹا ہے قومی سوچ بھی ان کے اندر چھوٹی ہے اور ہمیشہ سماج کے اندر کوئی بھی بغاوت آتی ہے کوئی بھی انقلاب آتا ہے روشنی چند لوگوں نے پھیلانی ہوتی ہے مقبول بٹ شہید ہمارا قائد تھا سرخ سلام پیش کرتے ہیں آخر میں ان اشعار کے ساتھ بہت آپ کا ٹائم لیا میرا بیمار بھی ہوں تھوڑا کھانسی بھی ہے مگر ان اشعار کے ساتھ روک لو اگر روک سکو آواز کی کوئی ہتھیار نہیں جو توڑ سکو ہم جو آوازیں زندگی کا راز ہیں جا رہے ہیں دور تلک موڑ لو گر موڑ سکو کس کے اوپر بندوق تانتے ہو کس کے خلاف منافقت کرتے ہو کیا تم نہیں جانتے سورج تمہارے پاس میں نہیں تپش تمہارے پاس میں نہیں ہوا تمہارے پاس میں نہیں اور اس سے بڑھ کر کہ سوچ کا پہلا تمہارے پاس میں نہیں اور اس سے نہیں بڑھ کر کہ کشمیر آپ تمہارے بات میں نہیں جا رہے ہیں ہم دور تک روک سکو